آقا حسین کا بیان ان کے اس زندگی ساز، ہستی نواز، قربانی، اس ہجرت، اس سفر کربلا اور اس قربانی کا بیان بڑی گہرائیاں رکھتا ہے۔ برابر کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، 1400 برس گزر گئے، ابھی پوری کربلا بیان نہیں ہو سکی۔ یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے۔ 1400 برس ہو گئے، ابھی پوری کربلا بیان نہیں۔ حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو خود یہ سفر حسین، آغاز سفر حسین کی شرح کروں تو 10 دن چاہیے کم سے کم۔ مورخین نے خیانتیں کی ہیں، چاہنے والوں سے کہیں ایجاز اور کہیں اجمال اور کہیں خوف اور کہیں دوسرے عوامل کی بنا پر بیان کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب بھی لوگوں میں بہت ابہام ہے، بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم نہیں، اور جو بیان ہوتی ہیں باتیں وہ اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ آقا حسین رات کے پردے میں چھپ کر مدینے سے نہیں نکلے تھے، آقا حسین جب مدینے سے چل رہے تھے، مدینے کے ایک ایک ذرے کو معلوم تھا حسین جا رہے ہیں۔ مدینے کے گورنر کو بھی معلوم تھا حسین جا رہے ہیں، حسین کے دشمنوں کو بھی معلوم تھا حسین مدینے سے جا رہے ہیں، حسین کے دوستوں کو بھی معلوم تھا حسین مدینے سے جا رہے ہیں، سب کو معلوم تھا۔ اب ظاہر ہے یہ بیان تفصیل چاہتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے گا اور سوچتے رہیے۔ اور جب چلے ہیں آقا تو شاہراہ عام سے مکے کے لیے گئے ہیں، مکے تک، مدینے سے مکے تک جو عام راستہ تھا اسی پر تشریف لے گئے۔ کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو مخفی راستہ ہو۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ شاہراہ عام ہے، اسے چھوڑ کر آپ دوسرے راستے سے جائیں، کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ کیا کیا اسرار ہیں حسین کے ایک ایک اقدام میں۔ آپ گریہ فرما رہے، ایک جملہ عرض کر دوں اور پھر کربلا میں ورود کا بس ایک منظر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مدینے سے چلے تھے تو اپنی ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کر چلے۔ یہ بحث طلب مسئلہ ہے، مجھے معلوم ہے، مگر ایک راز کل بتایا تھا اور ایک آج ذکر کرتا تھا۔ آقا حسین کے کئی بیٹے تھے، کئی بیٹیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ لیکن آپ کے تمام بچوں میں کوئی علی کی صورت پر تھا، کوئی حمزہ کی صورت پر تھا، کوئی جعفر کی صورت پر تھا، بیٹیوں میں بھی بیٹوں میں بھی۔ ایک عارف بزرگوار نے یہ نکتہ تحریر کیا ہے کہ حسین نے فاطمہ صغرا کو اس لیے چھوڑا تھا کہ فاطمہ ہو بہو فاطمہ زہرا کی شبیہ۔ حسین کو معلوم تھا کربلا میں شہادت کے بعد اسیری کا مرحلہ بھی ہوگا،
اجرکم معلوم، اجرکم معلوم۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، کتنے مسائل ہیں، کتنے اسرار، کتنے واقعات، کتنے تہ در تہ اسرار ہیں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا اور حسین مکے آئے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے میں وارد ہوئے، 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلے اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ امام ہستی، امام عالم، امام قرآن، امام اسلام، انسان کامل حسین، سبت مصطفیٰ حسین، 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ بس 2-3 جملے عرض کر سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کیسے پہنچے، کن مراحل سے گزر کر پہنچے؟ کربلا پہنچنے سے 2 منزل پہلے حر کے لشکر کا سامنا۔ جب حر آقا حسین علیہ السلام کے قریب آیا، گفتگو ہوئی، تو تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوئی۔ حسین کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن ہے، دشمن کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو لشکر ہے وہ لشکر مجھ سے جنگ بھی کر سکتا ہے، مگر آقا حسین نے جو کچھ پانی کا ذخیرہ تھا وہ پانی کا ذخیرہ لٹا دیا اس لشکر پر۔ ہماری روحیں، ہمارے جسم، ہمارا وجود قربان ہو جائے اس وقت۔ ایک جملہ کہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ جو کچھ عزاداری کرتے ہیں، جو کچھ عزاداری کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی حسین پہ خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہم سب ریزہ ریزہ ہو کر حسین کی راہ میں غبار بن جائیں، تب بھی حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں، تب بھی حسین کے اس وفادار راہوار کے ٹاپوں کی نعل پر نثار ہو جائیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب زمین کربلا آ گئی تو حسین کا راہوار چلتے چلتے رک گیا۔ کبھی عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد اسرار، کبھی کبھی ظاہری اور باطنی اسباب جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی ظاہری سبب کو بیان کرتا ہے، کوئی کسی باطنی سبب کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، روکنے والے روک بھی رہے تھے اور ادھر چلتے ہوئے یہ رہوار رک بھی گیا تھا۔ جب رہوار رکا اور آقا نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غاغریہ، کسی نے کہا شط فرات۔ آپ پوچھتے رہے، کسی کی زبان سے نکلا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کے سینوں کو، آپ کے ضمیروں کو، آپ کے ذہنوں کو نور علم اور نور عمل سے معمور رکھے، اور ہمیشہ آپ جب تک اس دنیا میں رہیں آپ مصروف اعضائے سید الشہداء رہیں۔ جیسے ہی آپ نے سنا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں تو کہا بس ہماری منزل آ گئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے،
یہیں ہماری قبریں بنیں گی. آپ تڑپ تڑپ کے گریا کر رہے ہیں. بس میں 2 جملہ کہہ دوں اور گفتگو کو تمام کر دوں. آقا حسین نے خیمے لگانے چاہے تو وہی لشکر جسے ابھی پانی پلایا تھا حسین نے، وہ لشکر سامنے آ گیا. دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں. دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے، دریا سے دور. ادھر یہ بات سامنے آئی، زہیر قین نے آستین الٹی اور زہیر قین نے کہا آقا اجازت دیں، ابھی یہ بہت تھوڑا سا لشکر ہے، ابھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو لشکر آئے گا اس کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. اور اس کے بعد بعض عرفاء نے ذکر کیا ہے آقا حسین کو جیسے خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو عباس زہیر کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. عباس کو خود روکنا بھی نہیں چاہ رہے، تو آپ نے کیا کیا؟ زینب کے پاس گئے. بہن زینب، تمہیں تو معلوم ہے نا ہم کس مقصد سے کربلا آئے ہیں. بھائی عباس کو بلا لو، روک دو کہیں ہماری طرف سے جنگ نہ چھڑ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ ایک منظر ہے، مگر ایک منظر اور ہے. بس تقدیم و تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. ایک منظر اور ہے، اسے بھی ذکر کر دوں. کہتے ہیں جب بی بی زینب خیمہ لگ گیا اور محمل سے زمین پر آئیں، جیسے ہی قدم زمین پر رکھا ایک مرتبہ بلند آواز سے یا حسین کہہ کر غش کھا کے گرے. یہ وہ موقع ہے جہاں آقا حسین نے بہن کے چہرے پہ پانی چھڑکا، اٹھایا بہن کیا بات ہے، کہا بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار اس دنیا میں بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں. پروردگار امن و عافیت کے نقیب، ہمارے مستقبل کے ضامن، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. ماتم حسین.